مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند ہی روز ہوئے تھے کہ مکہ میں حضرت عمر بن عاص نے مسلمان ہونے اور مکہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ عمر بن عاص کو قریش مکہ نے ان کو مسلمانوں کے خلاف نجاشی شاہ حبش کے پاس سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ مسلمان مہاجرین کو حبش میں پناہ نہ مل سکے۔ نجاشی کے دربار میں ان کو خفت و ناکامی حاصل ہوئی تھی۔ اس نے ان کے دل پر اسلام کی صداقت کا سکہ بٹھا دیا تھا۔ وہ اثر برابر اندر ہی اندر اپنا کام کرتا رہا اور بعد کے حالات نے اس کی تائید و تصدیق کی، لہٰذا اب عمر بن عاص سے ضبط نہ ہو سکا۔ خالد بن ولید ان کے بہت گہرے دوست تھے۔ سفر حدیبیہ میں یہ مقام غضبان رات کے وقت نماز عشاء میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرأت کلام مجید سن کر خالد بن ولید کا دل نرم ہو گیا تھا۔ اسی روز سے ان کو اسلام سے محبت تھی۔ عمر بن عاص نے خالد بن ولید سے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عمر بن عاص کے ہمراہی پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں نے اپنے تیسرے دوست عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ارادے سے مطلع کیا۔ وہ بھی بلا تعامل ان کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔ قریش کے یہ تینوں سردار مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کو بڑی تقویت پہنچی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہوتے وقت جب یہ معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے سے پچھلے تمام گناہوں کی معافی ہو گئی تو وہ بہت خوش ہوئے۔